بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے غزوہ احد کا دن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد کے دن اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، تم میری ذرہ لے لو۔ ان کے بھائی نے کہا، میں نہیں لینا چاہتا ہوں، جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ایسے ہی میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں نے وہ ذرہ چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور ان کو شکست ہو گئی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتولین میں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان میں نظر نہ آئے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے تو ہیں نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مقتولین میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل سے ناراض ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا ہے۔ اس لیے اب میرے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤں، یہاں تک کہ جان دے دوں۔ چنانچہ میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی اور پھر کافروں پر زور سے حملہ کیا، تو کافر میرے سامنے سے ہٹ گئے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ قبیلہ بنو عدی بن نجار کے حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے، تو یہ دونوں حضرات دیگر مہاجر اور انصاری حضرات کے ساتھ لڑائی سے ہاتھ روک کر پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی تم بھی اس پر جان دے دو۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر کافروں کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کر دیا، بالآخر شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمار ختمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں حیران و پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو بلند آواز سے کہنے لگے، اے جماعت انصار، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں ثابت بن وحدہ ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، انہیں موت نہیں آتی ہے، لہٰذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب فرمائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ کچھ انصار کھڑے ہو کر ان کے پاس آ گئے، جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو لے کر انہوں نے کافروں پر حملہ کر دیا۔ ہتھیاروں سے مسلح اور مضبوط دستہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دستہ میں کافروں کے سردار خالد بن ولید، عمر بن عاص، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب تھے۔ چنانچہ آپس میں خوب زور کی جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید نے نیزہ لے کر حضرت ثابت بن دہدہ پر حملہ کیا اور ان کو اس زور سے نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا۔ چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے اور ان کے ساتھ جتنے انصار تھے وہ بھی سب شہید ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن یہی لوگ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو نجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک مہاجر صحابی ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہ انصاری خون میں لت پت تھے۔ اس مہاجری نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ تو انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ کام انہوں نے پورا کر دیا ہے، لہٰذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے کافروں سے جنگ کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان کو دیکھ لو تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مقتولین میں چکر لگانے لگا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کے آخری سانس تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے 70 زخم تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔
انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو اور آپ کو سلام ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ تم میں ایک بھی جھپکنے والی آنکھ موجود ہو، یعنی تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو اور کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی ساسا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کون مجھے دیکھ کر بتائے گا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میں جنگ میں شہید ہو جانے والوں میں پڑا ہوں، اور حضور کو میرا سلام کہنا اور ان سے عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور ساری امت کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد کے دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری اور ایک قریشی صحابی رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کافروں سے جنگ شروع کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب مشرکوں نے حضور کو پھر گھیر لیا تو آپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ساتوں انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر حضور نے فرمایا ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 انصاری اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ پیچھے سے مشرکین ان تک پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا ان کے روکنے کے لیے کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا اے طلحہ تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پھر وہ انصاری شہید ہو گئے اور کافر حضور تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو روکنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت طلحہ نے اپنی پہلی بات دہرائی، حضور نے ان کو وہی جواب دیا تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، اور انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ پہاڑ پر اوپر چڑھنے لگے، اتنے میں وہ انصاری صحابی شہید ہو گئے اور کافر بھی حضور تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اپنا وہی فرمان ارشاد فرماتے، حضرت طلحہ ہر مرتبہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہوں، حضور انہیں روک دیتے، پھر کوئی انصاری ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے، وہ اپنے سے پہلے والے کی طرح خوب زور سے لڑتا اور شہید ہو جاتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف طلحہ باقی رہ گئے تو مشرکین نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ حضور نے ان سے فرمایا ان کے مقابلے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا حضور اس مرتبہ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ ان سے پہلے والوں نے سب نے جتنی جنگ کی انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر کی جنگ کی۔ لڑتے لڑکے ان کے ہاتھوں کے پورے بہت زخمی ہو گئے تو انہوں نے کہا ہس، جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے اور تمہیں لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس پہنچ گئے جو وہاں موجود تھے۔ حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بن جابر اور حضرت ثابت بن وقش بن ظہور رضی اللہ عنہما عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعہ پر چڑھ گئے۔ یہ دونوں حضرات بوڑھے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تیرا باپ نہ رہے، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پیاس۔ تمام جانوروں میں گدھا سب سے کم پیاس برداشت کر سکتا ہے، یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے۔ ہم آج یا کل مر جائیں گے، کیوں نہ ہم اپنی تلوار لے کر حضور کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت ثابت بن وقش کو تو مشرکین نے قتل کر دیا اور حضرت ابو حذیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلی اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے پکارا یہ میرے والد ہیں، انہیں نہ مارو۔ مارنے والے مسلمانوں نے کہا
اللہ کی قسم ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے اور یہ حضرات اپنی اس بات میں سچے تھے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا خون بہا دینا چاہا لیکن انہوں نے مسلمانوں کو خون بہا معاف کر دیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا، اور ابو نعیم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان دونوں حضرات حضرت ابو حذیفہ اور حضرت ثابت نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ساتھ شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنی تلوار لے کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس معاف کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کا رتبہ اور بڑھ گیا۔ جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔